المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات بجی محمد وعلى محمد. تمام شہدائے ملت جعفریہ کے صلی ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک بار پھر معذرت. بات یہ ہے کہ کمیٹڈ ہونا بھی انسان کے لیے ایک مرحلہ ہے. دیر ہو رہی ہے تو کچھ مسائل ہیں پورے شہر میں. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی مصروفیات بیان کر کے یہ ظاہر کروں کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں یا کچھ ہے، لیکن بہرحال خدا جانتا ہے کہ صبح سے لے کر ابھی تک اور ابھی سے لے کے اس کے بعد تک بھی مجھے نہیں پتا کہ کب تک مجھے جاگنا ہے، کتنی راتیں مزید جاگنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ حوصلے تو جوان ہوتے ہیں، مگر یہ باڈی جو ہے یہ تو ایک انسانی جسم ہے نا، اور اس کو میں گرنے ابھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ کبھی کبھی بیمار ہو کے گر جاتا ہوں تو میرے کچھ مہربانوں کو یہ بھی اداکاری لگتی ہے. مجھے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو بیمار ہو کے اسپتال چلے گئے تو دعا کیجئے پروردگار اب گروں تو موت سے ہی گروں، ویسے نہ گروں، تاکہ میرے دوستوں کی یہ شکایت کم ہو جائے. میرے کچھ دوستوں کی شکایت ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ حوصلہ تو میرا ہے، یہ باڈی تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا. یہ تو بالآخر ایک وقت آپ کی بھی تھکی جاتی ہوگی، یا نہیں تھکتی کسی کا جسم تھک جاتا ہوگا. بہرحال دعا کرنا آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک دعا کیجیے کہ اللہ ہمت دے اور ثابت قدم رکھے. میرے برادر عزیز فرقان احترابی صاحب، آپ کے لیے کچھ بھی ہو میرے لیے تو بھائی ہے، تو میرے لیے اس سے بڑا ان کا رتبہ اور کوئی نہیں ہے کہ یہ ذاکر اہل بیت ہے. یہ سب سے بڑا منصب ہے جو مولا نے ان کو دیا ہے. یہ بھی میری کیفیت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مصروفیت کو بھی جانتے ہیں. میں نے کہا کہ میں رونا رونے اپنا نہیں آیا، بس آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ ایک دعا کیجیے کہ پروردگار عالم جو 2-4 دن بھی اگر زندگی کے گھنٹے بھی ہیں عزت سے گزر جائیں، کیونکہ اس قوم میں عزت کے ساتھ جینا مرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو پروردگار یہ نادیدہ قوتیں جو اندر سے جو زخم لگاتی ہے نا، اندر کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بڑے کاری ہوتے ہیں، آدمی باہر کے دشمنوں سے لڑ سکتا ہے. اندر جو منافقین کی صورت میں اور یہ کچھو کے لگانے والے ہوتے ہیں، میں بڑا ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، ایک اور پھر حساس دل رکھتا ہوں، تو کبھی کبھی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. مگر پھر اپنے امام کو یاد کرتا ہوں، مولا کو، اور آپ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ آج پھر مجھے قوت چاہیے آپ سے، اور وہ قوت اسی صورت میں ملے گی کہ ہم سب مل کر اپنے امام زمانہ کو یاد کریں. دعا پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے اور صدق دل سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد مالك طاهر سلمان.
سلامتی کے لیے اور خوشنودی امام زمانہ بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. بس بات کو شروع کرتے ہیں. کھڑے ہیں میدان میں جب تک اللہ نے ہمت دی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اس بحران سے نکل جائے گا. یہ جو سازشیں اس شہر کے خلاف، اس ملک کے خلاف، خاص طور پہ ہماری ملت کے خلاف جو ہو رہی ہیں، سب ناکام ہوں گی، کیونکہ ہم لاوارث نہیں ہیں. ہم رہیں نہ رہیں مگر ہمارا والی وارث، قوم کا والی وارث موجود ہے. بس میں ایک آپ کے جو میری ذات تک، اپنی ذات کا، اپنی جان کا ذمہ دار ہوں، اپنے نفس کا. کسی پر میرا بس نہیں چلتا، اپنے نفس میرا بس چلتا ہے. میں ایک گزارش کر رہا ہوں، اس کو میری نصیحت سمجھ لیجئے، وصیت سمجھ لیجئے. کم سے کم میں اپنے جان پر اختیار رکھتا ہوں کہ میں اگر مار دیا جاؤں تو میں کسی جوان، کسی بچے سے میری روح راضی نہیں ہوگی اگر کسی کی املاک کو وہ نقصان پہنچائے. میرے جنازے پہ میں اپنی جان پہ اختیار رکھتا ہوں. اس کو میری وصیت سمجھ لیجئے، نصیحت سمجھ لیجئے کہ میرے جنازے پہ اگر کوئی بدترین دشمن بھی آ جائے تو میری روح راضی نہیں ہوگی اگر اس سے کوئی بدتمیزی کرے گا. بس یہ پیغام ہے آج کا، پوری قوم کے نام، پورے جوانوں کے نام، سب بچوں کے نام. کم سے کم میرے اس پہ نہ کیا جائے. میں راضی نہیں ہوں، میری روح راضی نہیں، کیونکہ میں انسان ہوں اور میں سیرت سید الساجدین کو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت، جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. اور میری جتنی بھی مختصر سی زندگی گزری ہے، میں اس میں سازشوں کو بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں. اور میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی بھیانک سازش اس شہر کو آگ میں دھکیلنے کی تیار کی جا رہی ہے، اور شیطان رقص کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے ابلیسیت کا، کہ جب یہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے تو وہ جو ہمارے ازلی دشمن ہے ناصبی ٹولہ، وہ ہماری لاشوں پر ناچے بھی اور تالیاں بھی بجائے گا کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اس شہر کو ہم نے جہنم بنا دیا، جیسے ان کے علاقے جہنم بنے ہوئے ہیں نا. ان کی یہی کوشش ہے، یہی سازش ہے. اور اس میں ہمارے کچھ نادان، میں نہیں کہنا چاہتا دوست بھی، کچھ آٹے میں نمک بھی نہیں، کہ جو اس سازش کو نہیں سمجھ رہے کہ سازش کیا ہے، کھیل کیا ہے. کھیل یہ ہوگا کہ اس شہر کو کسی بھی طرح سے وہ نادیدہ طاقتیں، وہ خفیہ ہاتھ یہ چاہتے ہیں کہ آگ اور خون میں اس کو دھکیل دو شہر کو، اور پھر رقص ابلیسیت کا شروع ہو جائے گا. اور پھر ہم اطمینان سے کہیں گے کہ یہاں بھی دہشت گردی ہے، وہاں بھی برابر ایسا ہے. اپنے داغ دھونے کے لیے کچھ قوتیں یہ چاہیے. اگر کوئی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے بن جائے. میرا جو فرض تھا پیغام پہنچانا، میں نے پیغام پہنچا دیا کہ خدا کے لیے اس سازش کو سمجھو. میرے ماتمی جوانوں، ماتمی دستوں، تم امام حسین کے سپاہی ہو. اور آج میں روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی ہوں، کل پھر مجلس پڑھنے باہر چلا جاؤں گا. تو کیا ہمارے پاس علماء نہیں؟ ٹیمیں بن گئی. کتنے علماء کے اجلاس ہو گئے کہ جو ساری چیزوں کو دیکھیں گے. کل سے انشاءاللہ، پرسوں سے ایک نہیں، سب سامنے آئے. مجھے کوئی شوق نہیں لیڈری کا، قیادت کا، بدمعشوں کا. میں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں پیچھے چلوں. بھائی میرے کو آگے آ تو جاؤ نا، آگے آ جاؤ گے. اگر حسن ظفر پیچھے نہ چلے تو پھر جو سزا چاہو دینا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اپنی توانائی ہے، جو اپنی ہمت ہے، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں اور علماء ساتھ ہیں. یہ سب ہو رہا ہے انشاءاللہ. خدا نے چاہا 2 دن میں یہ سارے حالات کنٹرول ہوں گے. پوری ٹیمیں بن رہی ہیں علماء کی، جو ان سب چیزوں کو دیکھیں گی، قیدیوں کے مسائل کو دیکھیں گی اور مسائل کو دیکھیں گی. اب میں ایک گلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ ہماری تاجر برادری کے ساتھ اتنا بڑا نقصان ہوا نا، ہوا، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. مگر ان کی کتنی تنظیمیں میدان میں آ گئیں، کتنی تنظیمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اربوں روپے کا پیکج بھی انہوں نے اپنے لیے وصول کروا لیا، اور بھی تنظیمیں بن گئی. حالانکہ آپ خود بتائیے کہ ارب پتی، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ارب پتی آدمی رات بھر میں فاقہ زدہ ہو گیا، تو میں تو بس اتنی گزارش کروں گا دست بستہ اس پورے میڈیا سے کہ بھائی کیا ارب پتی آدمی کا گھر بھی جل گیا، ڈیفینس کی کوٹھی بھی جل گئی، اس کے کریڈٹ کارڈ بھی جل گئے، اس کا بینک بیلنس بھی جل گیا،
اس کو جو ارب پتی ہوگا تو کیا اس نے سارا اپنا ارب پتی پن دکان کے اندر رکھا ہوا تھا؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ظلم جو آپ پر ہو رہا ہے، اصل ظلم کی طرف تو توجہ دیں. آپ کی توجہ بٹائی جا رہی ہے کہ آپ کو الجھایا جائے دوسرے جھگڑوں میں کہ سازش کیا ہو رہی. چلو وہ تو دشمن جو کر رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کتنی ویلفیئر تنظیمیں ہیں، کتنے ٹرسٹ ہیں جن کے پاس کئی کروڑ کے فنڈ ہیں کہ نہیں؟ کسی نے پھوٹے منہ اپنے شہیدوں کے لیے کوئی اعلان کیا؟ چھوڑیں دوسروں کو، چھوڑیں حکومت کو، اپنے گریبانوں میں بھی تو تھوڑا سا جھانکو. کتنے ویلفیئر ٹرسٹ، کتنے فلاں ٹرسٹ تصویریں کھنچوانے کے لیے کتنے گھی کے ڈبے دے کے، شکر کا تھیلا دے کے، آٹے کا تھیلا دے کے. 46 شہید. میں سب کو شہید گن رہا ہوں، اہل سنت کو میں نے الگ نہیں کیا، اپنے بھائیوں کو ان کو بھی شامل کر کے. اگر ہماری تنظیمیں اکٹھا ہو جاتی ہیں ویلفیئر اور یہ سارے ٹرسٹ، اور یہ اپنے زبان سے اعلان کر دیتے کتنے کروڑ لگتا ہے ان کو، اگر 3-3 4-4 لاکھ دیتے، 1-1.5 کروڑ سے زیادہ تو نہیں، تو قوم اس قابل نہیں. ایک شہید فاؤنڈیشن بیچاری، اس کے جوان کراچی سے بارہ چنار تک دیکھیں، اور کتنا دیکھیں، کہاں تک دیکھیں، اور کیا کچھ دے سکتے ہیں. تو میرا ایک نوکروں والا پیغام، التجا کر رہا ہوں کہ میرا پیغام پیار سے ٹرسٹوں تک تو پہنچا دو کہ چھوڑو ان کو. کیا ہم سب مل کے ان شہیدوں کو کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے؟ نہ تو کسی مولوی کو اپنے ہاتھ سے تو کر دو اپنے. یہ کتنا قوم کا دل بڑھ جائے گا. یہ سب قوم کا ہی ہے نا جو ٹرسٹوں کے پاس ہے. کس کا ہے؟ یا کسی اور کا ہے؟ امام حسین کو سونے چاندی نہیں چاہیے، مولا کائنات کو فرانسیسی ماربل نہیں چاہیے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کتنے کروڑ کی کاشی کہاں سے لا کے لگا رہے ہو. وہ تو غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو اناج اپنے کندھوں پہ رکھ کے بانٹنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے شیعوں کا بھی تمہیں خیال ہے کہ نہیں. وہ جو یتیم ہو گئے، جن کے گھر برباد ہو گئے، چھوڑو حکومت کو، ہم اس قابل نہیں. ایسا ڈالو کچھ تو ہمیں سوچو. صرف سوالات ہیں آپ کی زبانوں پہ، ان کی زبانوں پر. کیا ہو رہا ہے، کب ملے گا، کیوں ملے گا، اور گھر جا کے سو جاؤ. سوال کرنے کے لیے استری کی کپڑے کلف کا جوڑا پہن کے آ جاؤ. مولانا کیا ہوا؟ پتلی گردن وہی مولوی کی بیچارے کی. کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں، کسی ٹرسٹ، کسی ویلفیئر ادارے کی، کسی تنظیم، کسی کا کوئی کچھ نہیں. فارغ ہے یہ سب. یہ صرف بٹورنے کے لیے ہے کہ چھم ہو جائے. ہم نے اتنے کروڑ کا یہ بنوایا. نہیں چاہیے حسین کو، یہ نہیں چاہیے مادر حسین کو. یہ اگر شیعہ بھوکا مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، یتیم ہو گیا، بیوہ کر دی گئی ایک مومنہ، آپ اس میں لگے ہوئے. یہ ہے درد، یہ ہے کرب، یہ حقیقت. اور 2 گالیاں دے دینا جائیں بھی دیتے ہو، مجھے 2 اور دے دو. کچھ لوگ ہیں جو دیتے رہتے، دے دینا 2 اور، مجھے پرواہ نہیں. مگر میں وہی بات کرتا ہوں جو میرے دل کی آواز، یہاں سے بات کرتا ہوں. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میں تو یہاں تک تیار ہوں کہ میرا کوئی نہ بٹھائے مجھے، چھوڑ دے. مگر میں وہی بات کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، آج سے اس وقت میں. وہی بات کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے. تو آزادارو، سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے کہ شیعہ کون، خود تو دیکھو. کیا یہ ایسا ہوں بھی کہ میں نہیں ہوں؟ کیا ذمہ داری ہے میری؟ سلام کرتا ہوں میں ان شہید فاؤنڈیشن کے جوانوں کو. خدا کی قسم یہاں سے لے کے 12 چنار تک دیکھ رہے ہو، اور کتنے نامساعد حالات میں کن کن علاقوں میں جا کے دیکھتے ہیں. انہی کی سپورٹ کر دو. وہ تو میں نہیں ہوں، وہ میرا ادارہ نہیں ہے، وہ میری تنظیم نہیں، لیکن میں تو جانتا ہوں نا کہ کون کیا کر رہا ہے. ان کی سپورٹ کر دو، ان کے ذریعے سے کر دو. وہ تمہیں لسٹیں دیں گے، وہ تمہیں لے کے جائیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے. سادارو، سب کی ذمہ داری. شیعہ بن جاؤ، شیعہ علی کے چاہنے والے بن جاؤ. کون ہے شیعہ؟
اب آتے اپنے موضوع کی طرف۔ آپ نے مجھے ہمت بھی دے دی، میرے امام زمانہ کی دعا پڑھ کے مجھے طاقت بھی آ گئی، تو مجھے بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی اس وقت۔ آج میں یہی دعا کرتا ہوا آ رہا تھا کہ اگر میں طبیعت خراب ہوئی نہیں پڑھ سکا تو پھر ایک اور الزام، ان کو تو جب مرضی ہوتی ہے طبیعت خراب کر کے چلے جاتے ہیں اسپتال۔ پروردگار سے میری دعا ہے پروردگار مجھے نہ گرا، اب ایسا گروں کہ وہ موت سے ہی گروں تاکہ یہ اعتراض بھی کم ہو جائے۔ کہاں تک اعتراضات برداشت کرنا؟ عزیزو آپ نے ایک توانائی دی ہے مجھے، آپ میری بات سنتے ہیں تو میں آپ سے کر رہا ہوں نا، ورنہ میں نہیں کرتا۔ کہیں جا کے میں بھی کسی دیوار سے سر پھوڑ لیتا، کہیں جا کے کسی جنگل بیابان میں باتیں کر لیتا، لیکن میں جس چہرے جو دیکھتا ہوں معصوم، یہ مجھے اکساتے کہ ان کے کانوں میں سچ کی آواز جانی چاہیے، ان بچوں کو وہ کرب معلوم ہونا چاہیے جس کرب سے وہ شخص گزرتا ہے جو اپنے مولا، اپنے دین، اپنے مذہب کے ہر کام کر لینا چاہتا۔ میں ان بچوں کے لیے باتیں یہ منتقل کرتا چلا جاؤں ان کو کہ کرب کیا ہے، کہ کوئی آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں سوائے چند، اور ان چند لوگوں کے ہاتھ بھی اتنے مضبوط نہیں، اور ان چند لوگوں کے پیچھے سازشیں، کتنی خفیہ سازشیں نادیدہ ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ پھر بتا رہا ہوں آپ کو یہ خفیہ ہاتھ پھر ایک حکیم صحیح تلاش کر رہے ہیں کہ اگر یہ سازش ناکام ہو جائے کسی ایسے آدمی کو مروا دو پورا شہر جل جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے ایک بات کی کہ میں مار دیا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو اجازت نہیں کوئی پتھر چلانے کی، میری روح بھی اس سے راضی نہیں، مر کے بھی نہیں چاہتا کہ شہر میں آگ لگے۔ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، اتنی سازشیں دنیا میں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سودا ہے اللہ کے ساتھ، سودا ہے امام زمانہ کے ساتھ۔ نہ کوئی طاقت، نہ کوئی خفیہ ایجنسی میرے امام زمانہ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، نہ کوئی شیطانی طاقت میرے اللہ سے بڑی طاقت ہے۔ مجھے ان پہ بھروسہ ہے، میرا سودا ان کے ساتھ۔ شیعہ کون ہے؟ اب میں بات ہی کر رہا ہوں، اور کوئی موضوع سے ہٹ کے میں نے بات نہیں کی۔ میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام، سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، ان جوانوں کو۔ بس یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے، جس مر جاتے ہیں حوصلے باقی رہتے ہیں۔ دنیا یاد رکھتی ہے ان جذبوں کو جو جذبے زندہ رہتے ہیں۔ جسم تو مر ہی جانا ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن انداز جینے کا اور مرنے کا یہ باقی رہ جاتا ہے تاریخ، کہ کون کس طرح جیا، کون کس طرح مرا، یہ باقی رہتا ہے۔ یہ راز باز، یہ ہے شیعہ، اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ نہیں ڈرتا کسی چیز سے شیعہ۔ میرا امام فرماتا ہے انما شیعتنا اصحاب الاربعۃ الاعجب، بس انما کے ساتھ ہے حدیث، بس میرے شیعہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ ان کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں انما شیعتنا اصحاب الاربعۃ الاعین، عینان فی راس عینان فی قلب۔ معصوم فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جس کے پیشانی چہرے پر بھی 2 آنکھیں ہیں، اور اللہ نے اس کو دل میں بھی 2 آنکھیں، دل میں 2 آنکھیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الا ان الخلائق، یا الا بل خلائق کلہم کذالک۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ایسی۔ تو مولا پھر فرق کیا ہوا شیعوں میں اور دوسروں میں؟ آپ فرماتے ہیں کہنے کے بعد کہ ہمارے شیعہ 4 آنکھیں 2 چہرے پر ہیں، 2 دل میں ہیں، اور فوراً اس کے بعد الا والخلائق کلہم کذالک، تمام کی تمام مخلوقات ایسی ہیں۔ تو مولا جب ایسی ہیں تو پھر شیعوں کو الگ کیوں کیا؟ اب مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ فتح بصائرکم، اللہ
مومن کے دل کی آنکھوں کو کھول کے رکھتا ہے. اللہ مومن کے دل کی آنکھوں کو کھول کے رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے. وَأَعْمَى أَبْصَارَ أَعْدَاءِهِمْ، اور ان کے دشمنوں کی دل کی آنکھوں کو بند کر کے رکھتا ہے، اندھا کر دیتا ہے. یعنی ان کے پاس بصارت ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی، ان کے دل کی آنکھوں کو بند کرتا ہے. اے فرزند رسول، ایک غلام یہ سوال کرتا ہے آپ سے، آپ کی بارگاہ میں، کہ جب اعدائے دین، دشمنان اہل بیت کی آنکھیں بند ہی رکھنا ہے دل کی، تو انہیں دی کیوں؟ سوال نکالتے چلی جائیے نا روایت سے کہ مولا یہ آنکھیں ان کو دی ہی کیوں ہیں؟ جب بند رکھنا ہے کہ ان کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، مومن کے دل کو روشن رکھتا ہے، کیوں دی؟ یہی تو حکمت ہے. اس لیے اس کے دل میں دو آنکھیں ہیں مگر بند. کیوں؟ اگر کبھی ہدایت کی طرف آ جائے حور کی طرح، آنکھیں تو دی بھی کب تک بند ہے؟ جب تک دشمن ہے. جیسے ہی علی کے چاہنے والوں کی صف میں آیا، مولا اللہ اس کی آنکھوں کو کھول دے. یعنی مولا فرماتے دی سب کو ہے یہ آنکھیں، مگر روشن رہتی ہیں یہ آنکھیں صرف علی کے چاہنے والوں کی. اور اب حدیث مکمل کروں، یہ چھٹے امام کا خوف، اب مولا کا خود کا خوف. مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، شروع کے جملے یہی کہ مومن وہ ہے جس کے چہرے پر بھی دو آنکھیں، جس کے دل میں بھی دو آنکھیں. علت بتاتا ہے میرا مولا کہ چہرے کی آنکھوں سے مومن سامنے کی سازشوں کو دیکھتا ہے، جو سامنے ہو رہی ہے نا سازشیں، ان کو دیکھتا ہے. اور دل کی آنکھوں سے دین کے خلاف ہونے والی خفیہ سازشوں کو دیکھتا ہے. یعنی مومن کو دل میں دو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کہ ان دل کی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جو دوسرا نہیں دیکھ سکتا. سمجھ لیتا ہے کہ کیا کھیل ہو رہا ہے، کیا سازش ہو رہی. یہ دل کی آنکھیں. بس چہرے کی آنکھوں کی پرواہ نہ کرو. اگر اللہ نے دل کی آنکھیں روشن رکھی ہیں تمہاری، تو کوئی سازش تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ میرے مولا کا وعدہ. پھر حدیث آگے بڑھتی ہے چھٹے امام کی. یہ میں نے بات تو اس لیے مکمل کی کہ وہ مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ دل کی آنکھوں کا مطلب کیا ہے. سنو، ہمارے شیعہ وہ ہیں، امام فرماتے ہیں چھٹے امام، کہ اگر یہ استقامت دکھا دیں، شیعتنا ولو استقاموا، اگر یہ ثابت قدم رہے اپنی شیعت پر. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ اپنی شیعت پر باقی رہیں تو ملائکہ ان سے مصافحہ کرنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ملائکہ فخر سمجھتے ہیں اپنا. اگر شیعہ، امام فرماتے ہیں، اپنی استقامت دکھائے، ثابت قدم رہے اپنی شیعت سے، نہ ڈرے مسائل سے، نہ گھبرائے مسائل سے، تو ملائکہ فخر سمجھتے ہیں اور بادل اس پہ سایہ کر کے رکھتے ہیں، روشنی اس کے لیے اپنے پر بچھا کے رکھتی ہے، اپنی کرنوں کو بچھا کے رکھتی ہے. اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کا استقامت فقط کیا؟ یہ میرا شیعہ فقط استقامت دکھا دے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. ثابت قدم تو رہو. یعنی ائمہ طاہرین کی نظر میں شیعہ کا کیا مقام ہے؟ مولا بتا رہے کہ ملائکہ فخر سمجھتے ہیں جو شیعہ ثابت قدم اس سے مصافحہ کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. اور ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اللہ کی معصیت کرتا ہوا نظر آ جائے. ہمارا شیعہ ہماری مرضی کو سمجھتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہم اس لیے اپنے شیعہ پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کو ہمیں حکم دینے کی ضرورت تھوڑی. یہ مفہوم بتا رہا ہوں روایت کا، کیونکہ روایت تو بہت تفصیلی ہے، بلکہ یہ ہمارے اشارے کو سمجھتا ہے، یعنی ہماری مرضی کو سمجھتا ہے. بہترین نوکر وہی ہے نا مالک کا.
اتنا مزاج آشنا ہو جائے اپنے مالک کا کہ مالک کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ مالک اس کے ہر فعل پہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا نوکر، یہ کتنا میرا مزاج جانتا ہے۔ اچھا نوکر جانتا ہے کہ میں کون سا کام کروں میرا مالک خوش ہو جائے، میں کون سا کام کروں میرا مالک خوش ہو جائے۔ اور اگر یہی نوکر اذیتیں دے اپنے مالک کو، یہی نوکر تکلیفیں پہنچائے، مالک نے کتنا کرم کیا، کہاں سے اٹھا کے کہاں رکھا، کتنی عزت دی، کتنا فخر دیا، ساری مخلوقات میں محبوب بنایا، سمجھ رہے نا بات کو۔ اب وہ کیا چاہتا ہے کہ ارے میرے تو بن جاؤ، میری مرضی کو تو دیکھ لو، میں کیا چاہتا ہوں تو بہترین شیعہ کون ہوا؟ نہیں، مولا فرماتے ہماری مرضی کو سمجھتا ہے کہ کس میں میرا مولا خوش ہوگا، بس ہر وہ کام کرتا ہے جس سے ہمیں خوشی ہوتی، اور ہم فخر و مباحات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور جو روایت میں نے کہی تھی آپ کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے حدیث قدسی کا سہارا لے کر شیعوں کی خلقت کے بارے میں، اور حدیث پیش کر رہے ہیں خلقت نور فاطمہ کی، کہ پروردگار نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا، نور محمد۔ پھر حدیث قدسی کی زبان میں مولا فرماتے کہ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک نور کو اپنے نور سے خلق کیا، خلقت نور من نوری، میں نے ایک نور کو اپنے نور سے خلق کیا، اسکنتہ فی سمائی، اور آسمانوں میں اسے مسکن دے دیا، آسمانوں میں اسے قرار دے دیا، اس کا مسکن قرار دے دیا، اس نور کو میں نے قرار دیا، اور اس نور کو پھر میں نے قرار دیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں، وجعلت نورا، اس نور کو میں نے قرار دیا صلب النبی من انبیائی، اپنے انبیاء میں سے میں نے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دے دیا، اور وہ فضلتہ علی جمیع المرسلین، اور جس صلب میں نے اس نور کو رکھا، اس نبی کو میں نے تمام مرسلین پر فضیلت دے دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نور فاطمہ کی تعریف کر رہے پانچویں امام کہ نور فاطمہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جب پوچھا ملائکہ نے پروردگار یہ کس کا نور ہے، کہا یہ نور فاطمہ ہے، میں نے اس نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور اس نور کو آسمانوں میں جگہ دی، اس نور کو اپنے انبیاء میں سے، اپنے رسولوں میں سے ایک نبی کے صلب میں قرار دیا، اور اس نبی کو فضلت علی جمیع المرسلین، جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب پر میں نے فضیلت دی۔ اب اس کے بعد سنیے، یہ نور فاطمہ کی تعریف ہو گئی کہ یہ نور فاطمہ، پھر ارشاد ہوا وَأَخْرَجْتُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ قَوْمٌ، میں نے اس نور سے یعنی نور فاطمہ سے ایک قوم کو خلق کیا۔ تعریف سے القطرۃ من فضائل اہل بیت، علامہ آیت اللہ احمد مستنبط کی کتاب، اور مستند ترین یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا، بہرحال عربی فارسی میں یہ دونوں جلدیں عربی کی بھی میرے پاس موجود ہیں، فارسی کی بھی موجود ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ شیعوں کی اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے کہ میں نے اس نور سے ایک اور نور نکالا، اس نور سے، نور فاطمہ سے میں نے ایک قوم کو خلق کیا۔ وہی تو مجھے اس روایت کا استناد ملا، مستند ہونا ملا، یقین ہونا ملا کہ میرا یقین کامل ہو گیا کہ ہم ہی وہ ہیں جو دعائے زہرا ہے، دعائے زہرا۔ لیکن ذمہ داری سن لی کہ اللہ نے نور فاطمہ میں سے یہ نور کیوں نکالا؟
میں نے اس نور فاطمہ میں سے ایک قوم کے نور کو ایک اور قوم کو میں نے خلق کیا اس نور فاطمہ سے. نور فاطمہ کیوں خلق کیا؟ میں نے اس نور کو اس قوم کو نور فاطمہ سے اس لیے خلق کیا کہ یہ لوگوں کو میری طرف بلائے گی بھی اور میرے دین کے لیے قیام بھی کرے گی. یہ شیعان فاطمہ کی تعریف ہے. شیعان فاطمہ وہی جو شیعان علی ہے نا. تو عزیزو شیعہ کون ہے کہ جس کی خلقت اللہ نے، اور یہ 5ویں امام کی حدیث ہے، نور فاطمہ سے، معصومین کے نور سے، ہمارے نور سے. اور یہ ایک روایت نہیں، یہ تو کتنے ہی ائمہ سے روایت ہے کہ ہمارے خمیر سے ہمارے شیعوں کی خلقت ہوئی ہے. کیوں؟ اتنا وفادار عالم الست میں کوئی تھا ہی نہیں. اہل بیت سے جس عشق کا اظہار شیعوں نے کیا تھا عالم الست میں، اپنی جان مال اولاد سب قربان کر دینے کا عہد کیا، تو اللہ نے یہ منصب دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ سب سے افضل قوم ہوگی. اور میں اسی لیے اس کو نور فاطمہ سے قرار دے رہا ہوں ان شیعوں. تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ اپنی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں کہ ہم منتخب ہیں. اللہ نے انتخاب کیا اہل بیت کی نصرت کے لیے ہمارا، کہ یہ قوم ہوگی جو اہل بیت کی نصرت کرے گی. اب آئیے ایک اور ہے، 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس میں کسی نے پوچھا، جب آپ نے اپنے شیعوں کی بہت تعریف کی آخری میں کہ میرے شیعہ ایسے، میرے شیعہ ایسے بہت سے، تو کسی نے سوال کیا، مولا فرزند رسول آپ کے شیعوں میں اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں فرق کیا ہے؟ معصوم فرماتے کوئی فرق نہیں، عیسیٰ کے حواریوں کا جو مقام ہے وہی میرے شیعوں کا. کہتے نہیں، بلکہ اس سے بھی بلند. یہ حدیث ہے، علامہ مجید نے اس کو نقل کیا کہ اس سے بھی بلند ہے. عیسیٰ کے حواری کہاں، میرے شیعہ کہاں؟ میرے شیعوں کا مقام بہت بلند ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا، مولا وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ عیسیٰ نے، جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا چلے جاؤ، چلے گئے. برائے سلام کیے شیعان حیدر کرار، بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بھئی یہی ہوا نا، جناب عیسیٰ کے حواری، جناب عیسیٰ نے اپنے حواری سے کہا چلے جاؤ، یہ یہودی آ رہے ہیں مجھے مصلوب کرنے، اللہ مجھے اٹھا لے گا. ساتھ دینے والے تو نہیں تھے نا، اللہ نے اٹھا لیا. روح اللہ کو انہوں نے کسی اور کو تھی، یہودوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا. جو ایجنٹ تھا اسی کو اللہ نے اس شکل میں تبدیل کر دیا، جاؤ اس کو پھانسی دے دو. تو 12 حواری چلے گئے، وصیت سنی، چلے گئے. ان کے سامنے تو حضرت عیسیٰ کو ہی کیا نا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جناب عیسیٰ مصلوب نہیں ہوئے. ان کے سامنے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ سب کچھ ہوا، کھینچا گیا، صلیب تک لایا گیا، ظلم و تشدد کیا گیا، کینوں سے ٹھوکا گیا. تاکہ یہ فرق ہے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا چلے جاؤ، سب چلے گئے. ہمارے شیعہ کون؟ ہمارے شیعوں کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، نہروں میں بہا دیا جائے، دیواروں میں چن دیا جائے، ہمارا شیعہ کبھی ہماری مدد سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ماشاءاللہ. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہماری مدد سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ ہماری نصرت کرتا رہے گا. اس کے ساتھ کچھ سلوک کر دیا جائے، یہ ہمیں چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، یہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اب دلیل تو موجود ہے نا، اشارہ کر دو. حسین نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا. حسین نے بھی، عیسیٰ نے بھی کہا جاؤ، حسین نے بھی کہا جاؤ. تو اب 8ویں امام کی حدیث کا ثبوت مل گیا، تاریخی دلیل مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ وہ چلے گئے. حسین کے انصار نے کیا کیا؟
دینا، اختیار دینا. حکم کے آگے تو مجبور ہو جاتے نا امام کے. مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا. تو آج بھی امام کی حدیث کی سند مل گئی نا آپ کو، تاریخی ثبوت مل گیا کہ جناب عیسیٰ نے بھی کہا جاؤ، حسین نے بھی کہا جاؤ. جناب عیسیٰ کے حواری چلے گئے. بتاؤ جب حسین نے خیمہ بجھایا ایک بھی شیعہ گیا؟ اس لیے میں نے یہ عنوان رکھا. تمہیں معلوم تو ہو کہ تمہارا اعزاز کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، رسول نے تمہیں کیا مقام دیا ہے. اور ائمہ طاہرین ہم جیسے گنہگاروں پہ کتنا ناز کرتے. ہم سب ائمہ کا فخر، ائمہ کی زینت. امام کہتے ہیں ہماری زیب و زین ہمارے شیعہ ہیں، ہمارا حسن ہمارے شیعہ ہیں، ہمارا جمال ہمارے شیعہ ہیں. قیامت تک ہمارا حسن ان سے ظاہر ہوتا رہے گا. جنہیں اہل بیت اپنی زینت قرار دے، نہ زیب و زین قرار دے دیں، اپنا حسن قرار دے دیں. اس کی اخلاقی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اس کی شجاعت کا عالم کیا ہونا چاہیے. اپنے مجمع میں آئے ہوئے افراد پہ اپنا غصہ دکھانا بہادری نہیں. یہ بہادری ہوتی ہے یا نہیں؟ گھر آئے ہوئے دشمن کے لیے اپنی کملی بچھا دینا. یہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارا کردار یہ ہے. ہم یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نہیں، کیونکہ ہم بہادر لوگ، ہم میدان کے لوگ، ہم ظالم نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں بہادروں کی صفات کیا ہے. جتنا بڑا بہادر میں عرض کر چکا اتنا ہی بڑا رحم دل. سری الرضا کہتے ہیں نا، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. جس کا کوئی چارہ ہی نہیں سوائے دعا کے. اے جلدی سن لینے والے، سری الرضا، اللہ جلدی راضی ہونے والا ہے نا. کتنے بڑا گناہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں گئے، دو آنسو دل سے بہے، رحمت خدا بندی جوش میں آ گئی، معاف کر دیا جا. سنو اب اللہ کی رحمت کا کرشمہ، پھر بتاؤں کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے. شاید کبھی 12-14 سال پہلے یہاں پڑھاؤ، کسی کو یاد ہے تو دوبارہ تکرار ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ واقعات تو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، حکایتیں ہیں. جناب موسیٰ کی قوم اتنا گناہ گار کہ اس کی وجہ سے بارش رک گئی، رحمت خدا بندی آنا بند، قوم جمع ہو گئی. اے موسیٰ یہ کیا ہوا، بارش نہیں ہو رہی. ابر رحمت نہیں برس رہی، آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، ذرا بات تو کی. جناب موسیٰ کلام کیا، پروردگار میری قوم فصلیں بوئی ہوئی ہیں، بیج بوئے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر اس سال بارش نہیں ہوئی، وقت پہ بارش نہ ہو جائے جو وقت ہوتا ہے بارش. جواب ملا، موسیٰ تمہاری قوم میں ایک فرد کے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جب تک وہ قوم کے درمیان موجود ہے ابر رحمت نہیں برستا. اعلان کر دو وہ چلا جائے، بارش ہو جائے گی. حکایت یاد رکھیے، یہ قصص انبیاء کی حکایات ہیں، کیونکہ ما قبل تاریخ کی بات ہے نا، تو ان کو حکایات کہا جاتا ہے. حکایت جس میں حکایت، جس میں کوئی عبرت، کوئی سبق ہوتا ہے ہمارے لیے. موسیٰ جاؤ، نہیں برسے گی رحمت. جناب موسیٰ نے جمع کر لیا بنی اسرائیل کو. تو بھائی مسئلہ یہ ہے، یہ بیٹا اس کو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، کوئی آپ ڈسٹرب نہ ہو. میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا. چپ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو باہر آرام سے جہاں اس کو سکون ملے وہاں لے جائیے گا، کوئی بات نہیں. یہ پارٹ آف مجلس ہے، اس میں ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پریشان بھی کسی وقت ہو جاتے ہیں. تو تو بس اب میری طرف توجہ رکھیے گا. کیا ہوا، جمع کر لیا قوم کو. وہی رحمت نہیں آئے گی جب تک وہ آدمی نہ چلا جائے. اچھا جو اتنا برا ہو کہ جس کی وجہ سے بارش نہ ہو، تو وہ تو خود بھی جانتا ہوگا نا کہ میں ہی ہوں.
ایک صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد پر. تو اب یہ طے ہے نا کہ جو ایسا شخص ہوگا وہ تو جانتا ہے نا کہ میں ہی ہوں وہی اتنا برا. بھئی اب آج دیکھ لیجیے کیسے کیسے برے لوگ موجود ہیں. کبھی رحمت رکی نہیں رکی نا. پھر خیر چلو یہ تو امت مرحومہ ہے لہذا اس پہ رحمت رکے گی بھی نہیں. جو جیسے بھی اعمال کر لیں مگر 12 لوگ کس سے کیسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ نے قوم کو جمع کر کے اعلان کر دیا بھائی چلا جا اس سے پہلے کہ میں اللہ سے تیرا نام پوچھوں اور سب کو پتہ چلے تو رسوا ہو جائے چلا جا. بس عین اس وقت جب جناب موسیٰ کا خطاب چل رہا ہے وہ شخص متوجہ ہوا اللہ کی طرف کہ مالک یا تو جانتا ہے یا میں. عزیزو رحمت خدا بندی کا اندازہ اپنے اپنے سینوں میں جھانک. کیسے کیسے دعائے کمیل کے الفاظ ہیں کہ پروردگار میرے کیسے عیبوں پہ تو نے پردہ ڈال دیا کہ اگر دنیا کے سامنے آ جاتے تو میرا کیا ہوتا. اور جو خوبیاں مجھ میں ہیں ہی نہیں وہ تو نے لوگوں میں مشہور کر دیا. مولا نے کون سا پہلو ہے دعا کا جو نظر انداز کیا. ہر پہلو سے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی میرے مولا نے. ایک ایک جملے کو غور کرو. کیا کہہ رہے ہو؟ عجیب دعا ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھتے ہی ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں مومنین لیکن جملے بتا رہا ہوں کہ ہیں نا عجیب و غریب جملے اس قسم کے. تو وہ متوجہ ہوا پروردگار یا تو جانتا ہے یا میں جانتا. میری آبرو رکھ لے اس وقت مجھے بچا لے. میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. پروردگار دلی رو نہیں رہا دل میں رو رہا ہے کہ اگر رویا تو لوگ آنسو دیکھ کے بھی پکڑ سکتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے نا. کہتے پروردگار یا تو جانتا ہے یا میں. کسی کو نہیں پتا کہ وہ آدمی میں. میرے مالک میری آبرو رکھ لے میری قوم کے سامنے. میں عہد کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا. میں غلطی نہیں کروں گا. میں تیری معصیت نہیں کروں گا. رحمت خدا بندی جوش میں آ گیا. ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی موسیٰ کی گھٹائیں آنا شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. قوم چلی گئی. موسیٰ حیران یہ کیا ہوا. پروردگار یہ کیا ہوا. ابھی تو نے مجھ سے یہ کہا کہ جب تک وہ آدمی ہے بارش نہیں ہوگی. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی بارش شروع ہو گئی. جانتے جواب کیا ملا. موسیٰ میں کیا کرتا. میرے اس بندے نے پہلی بار تو مجھے پکارا تھا. خدا کی قسم ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہمیں سزا تھوڑی دینا چاہتا. اس نے ہمیں اس لیے نہیں خلق کیا کہ زبردستی ہمیں جلائے گا جہنم میں. کتنے راستے اللہ نے کھولے کہ ایک بار آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں. میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوں. تمہارے ماں باپ کا بھی میں خالق ہوں. میں نے تم سے محبت کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا. ان کے دل میں تمہاری محبت ڈالی ہے تاکہ وہ تمہاری پرورش کرے. موسیٰ میں کیا کرتا. غیرت الہی جوش میں آ گئی. رحمت الہی جوش میں آ گئی. پہلی بار مانگا تھا. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا. سمجھ میں آیا. اس اللہ کے بندے اور اس علی کے ماننے والے کہ جو دشمنوں کے لیے کیسا تھا. دشمنوں کے لیے بتاؤ جب دشمن سوالی بن کے آتے تھے مولا نے خالی لوٹایا. احانت کی ہو ظاہری طور پہ کہ جاؤ اچھا ہوا جاؤ غلط فیصلے کرو. اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا. نہیں اہل بیت کی سیرت ہی نہیں. وہی وہ اپنے چاہنے والوں سے توقع کرتے کہ خبردار کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. کتنی مخالفت کچھ بھی ہے تمہارے پاس جب آ گیا اب تمہاری پناہ میں ہے. اب مرد بنو. اب دلیر بنو. اب بہادر بنو. اس کو اپنی پناہ میں رکھو. صلوات بھیجیے محمد علیہ. کیا جواب نہیں
بیٹا یہ سب پہلے کر لیا کرو، اب یہ مصائب میں شروع کر رہا ہوں تو اب تم یہ سب کر رہے ہو. بھائی یہ گاڑیاں کو رسپانس بھی دے دیں ان کو، CB3352 یا 8352، ALM 917، AMG 092، N3815، AB 9092، D8391، ACC 815، D62390، S8840، L3946، ASP 512، GS 7932، AKB یا AKA ڈبل لکھا ہوا ہے 829. مومنین لوگ کو پتہ نہیں کیا ریپرزینٹ نہیں کر رہے، رسپونڈ نہیں دے رہے، جو بھی ہے. بہرحال یہ جن کی گاڑیاں ہیں بھائی اپنا اپنا چہرہ دکھا دیں یا بتا دیں وہاں جا کے. اب مجلس سے بیچ میں اٹھ کے چلے جائیں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں نہیں. یہ تو وہاں پہ اسکاؤٹس کو کھڑا کریں، دھیان کریں. یہ سب تو جب گاڑیاں آتی ہیں اس پر دیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. بیٹا یہ تھوڑی کہ میں مضمون لکھ پڑھ رہا ہوں بیچ میں مجھے وہ ختم پہ مجلس ہے اس میں آ کے ڈسٹرب کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ دیکھیں بیچارے مومنین اٹھنا شروع ہو گئے یہاں سے. دیکھ رہی آپ نے یہ ہوتی ہے گڑبڑ. اگر آپ شروع سے 8 بجے سے اپنا اسکاؤٹس کے بچوں کو سب کو سنبھال کے رکھیں تو یہ سب نہ ہو کہ بیچارے مجلس سن رہے ہیں اب ان کو بیچ میں سے اٹھ کے بھاگنا پڑ رہا ہے. یہ سب پہلے کرنے کے کام ہوتے، اتنا سینس تو ہونا چاہیے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. بس ختم کیا. یہی بنانا چاہتا تھا. اہل بیت کی سیرت کیا ہے؟ سیرت مخالف تھی. اہل بیت نے تو حسین کہتے ہیں شیری جو تیرے دل میں بات ہے اطمینان سے کر. کہتے مولا ایک وعدہ کرے کہ آپ میرے مہمان بنے، میری عزت ہو جائے گی. حسین نے سوچا کہ شیری تجھ سے وعدہ ہے کہ ہم تیرے گھر مہمان بنیں گے. شیری نے ہاتھ باندھ کر کہا مولا نہیں، بات میری پوری تھوڑی ہوئی ابھی. اور کیا چاہتی ہے شیری؟ مولا پورے خاندان کے ساتھ، مولا آل رسول کے ساتھ، مولا شہزادیوں کے ساتھ، مولا بچوں کے ساتھ، آقا زادوں کے ساتھ. روایت وہی مشہور، صرف انداز میرا اپنا ہوتا. میں ڈوب کے چاہتا ہوں کہ اس روایت کو پڑھوں جناب شیری کی، اور ہر سال میں اس کو چاہتا ہوں کہ اسی انداز میں پڑھا جائے کہ یہ واقعہ ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے. حسین نے جب یہ فرمائشیں سنی تو پھر کہا شیری جا تجھ سے وعدہ رہا. حسین اکیلا نہیں پورے گھر والوں کے ساتھ میں. پھر حسین نے ایک جملہ اور کہا عجیب سا، شیری بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. ایسا نہ ہو. شیری نے قدموں میں سر رکھ دیا. مولا یہ آپ کی نمک خار، آپ کی کنیز، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پہچانے؟ حسین نے کوئی جواب نہ کیا. حکم دیا جاؤ اس کو خلعت بھی دو، اور چادروں کے لیے یہ ملا کہ اس کو چادریں کچھ زیادہ دے دو. نہ معلوم کیا بات ہے حسین کے کہ نہ معلوم کب ضرورت پڑ جائے چادریں کچھ اور دے دو، جو مشہور روایت ہے. کوفے سے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے. بلندی پہ ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا. ایک اونچے ٹیلے پر ہے، کوفے کے باہر ہے، شہر کی آبادی سے دور ہے. کیونکہ امام کا وعدہ ہے لہذا شیری کو یقین کہ میرا مولا ضرور آئے گا. میری شہزادیاں آقا زادے ضرور آئیں گے. پوری بستی میں فخر ہے شیری کا. سب کو معلوم ہے کہ حسین کی کنیز ہے. سب میں احترام ہے، فخر سے کہتی کہ میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں، میں حسین کی کنیز ہوں، آل رسول کی نوکرانی ہوں. اور سب کو کہہ بھی رکھا ہے کہ دیکھ لینا ایک دن میرا حسین میرا مہمان بنے گا، ایک دن رسول کا بیٹا میرا مہمان بنے گا. اور بستی والوں کو بھی یقین ہے کہ جب اتنی اعتماد سے کہتی ہے تو ایک دن ضرور ہماری بستی کو عزت ملے گی اور رسول کا خاندان ہماری بستی میں آئے گا. عرصہ گزرا، خبر سنی
کہ مدینے سے قافلہ چل پڑا ہے. آنے جانے والوں میں سے کسی نے بتایا کہ رسول فرزند رسول عراق کے ارادے سے نکل چکا. بس یہ خبر سنی اور تیاریوں میں مصروف پوری بستی سے اپنی سہیلیوں کو جمع کیا. دیکھا میں نہ کہتی تھی میرا مہمان آئیں گے, آل رسول میری مہمان بنے گی. جیسا مہمان ہو ویسی تیاری ہوتی ہے نا. نئے سرے سے گھر کو سجا رہی ہے. چار بہن لیے بیٹھی ہے جی. اور سنو میری سہیلیوں, جیسے ہی قریب پہنچے گا نا حسین کا قافلہ, ہم سب باہر جا کر اس کے اقبال کریں گے. دنوں پہ دن گزرتے چلے گئے. شیری کے انتظار کی شدت بڑھتی چلی گئی. کوئی خبر نہیں آ رہی شیری کو کہ میرے مہمان کہاں پہنچے, میرا قافلہ کہاں پہنچا. انتظار کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. رات بھر تڑپتی ہے انتظار میں کہ صبح قافلہ پہنچے, کہ عصر کو قافلہ پہنچے. ایک رات قلعے کے دروازے بند, گھر کے دروازے بند. شیری اپنی خوابگاہ میں ملازم نے آ کے خبر دی, شیری حاکم کا قافلہ آ کے ٹھہرا ہے. لشکر حاکم کا کچھ باغیوں کے سر اور کچھ قیدیوں کو لے کر شام جا رہا ہے. رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتا. شیری اٹھ کے آئی. اندھیرا, رات کی تاریکی. اس اندھیرے میں دیکھا شیری نے کہ واقعی کوفے کے سپاہی ہیں اور کچھ نیزوں پہ لہو میں ڈوبے ہوئے سر. ایک تو لہو میں ڈوبے ہوئے, دوسرے رات کی تاریکی. شیری نے کوئی خاص توجہ نہیں کی. پھر جب اپنے دائیں طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ کچھ ناقے ہیں جن میں کچھ بیویاں جن کے ہاتھ پسے پشت بند, اور ایک جوان ہے لاغر سا, مرض کے آثار اس پہ نمایاں ہیں, زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. توق خاردار کے غم سے اس کی گردن جھکی ہوئی ہے, چہرہ نہیں دیکھ سکتے. شیری تو یہی سمجھے گی نا کہ توق کا وزن اتنا ہے کہ سجاد کی گردن جھک گئی. شیری کو کیا معلوم کہ یہ گردن کیسے اٹھائے, جب سر اٹھاتا ہے یا زینب کا سر یا ام کلثوم کا سر. شیری نے بیویوں کو دیکھا, فوراً سمجھ گئی کسی محترم خاندان کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. فوراً دروازے کھلوا دیے, آ جاؤ. کمرے کھلوا دیے گئے. سارا لشکر سپاہیوں کا کمروں میں چلا گیا. شیری نے دیکھا کہ یہ قیدی عورتیں صحن میں دیوار کے ساتھ لگ کے کونے میں بیٹھ گئے. سب گئی سپاہیوں کے پاس اور ان سے کہتی ہے کہ میرا گھر ہے, اگر اجازت دو تو کچھ کمرے قیدیوں کے لیے بھی کھول دو. کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دوڑی گئی, ملازموں کو حکم دیا کمرے صاف کرو, قیدیوں کو ان کمروں میں رکھنا. پھر آئے قیدیوں کے پاس, کا اطمینان سے آ جاؤ, میرا گھر ہے, آؤ, میں نے تمہارے بھی رہنے کا انتظام کر دیا. جتنی دیر میرے گھر میں رہو گے جو خدمت ہو سکتی ہے کروں گی, کیونکہ میرے مولا نے کہا ہے کبھی قیدیوں کو دیکھنا تو خبردار ان کا تماشا نہ کرنا. تو اے قیدی بیویوں اطمینان رکھو, جب تک میرے گھر میں ہو جو میرے اختیار میں ہے وہ خدمت انجام دوں. قیدی عورتیں گھر میں آئیں, کمرے میں آئیں اور دیکھا کہ شیری نے بڑا اہتمام بھی کیا ہے. اور اس کے بعد ایک بیوی کہتی ہے کہ شیری شاید تیری بات مان لیں, رات بھر کے لیے ہمارے مقتولین کے سر ہم کو دلوا دے. شیری پھر سپاہیوں کے پاس آئی, کہا میرا گھر ہے, کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا, اگر مناسب سمجھو ان کے مقتولین کے سر رات بھر کے لیے ان کے کمرے میں پہنچوا دیں. سپاہیوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, پہنچوا دیں. شیری کے غلام, شیری کے نوکر وہ سارے نیزے جن پہ شہداء کے سر ہیں وہ لے کر آ گئے. مگر شیری نے ایک عجیب منظر دیکھا
کہ مقتولین کے سر آنے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں، بے چین ہے بیویاں، مضطرب ہے بیویاں، مگر روتی نہیں ہے۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا شیری کے لیے کہ جب ان کو سر مل گئے تھے روتی کو۔ اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ انہی میں سے ایک بیوی نے کہا شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہیں نا ہمیں رونے کی اجازت ہے، اگر تو اجازت دے دے ہم آہستہ آہستہ ان پہ رو لیں۔ تڑپ اٹھی شیری کہ نہیں میرا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں رونے پہ، جی بھر کے رو، جی بھر کے۔ اور سنو جب رونا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے۔ میرے مولا نے کہا ہے قیدیوں کی دعا ہے جلدی پوری۔ اسی بیوی نے سوال کیا شیری اگر مناسب سمجھے گی تو بتائے گی تیری حاجت کیا ہے؟ شیری کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، ارے میرا مولا، میرا آقا، میرا سید و سردار حسین راستے میں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم، سید سجاد، علی اکبر، شہزادہ عباس سب کے ساتھ آ رہا۔ دعا کرو میرے مسافر خیریت سے آ جائے، میرے مہمان خیریت سے آ جائے۔ اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا، بس شیری کی طرف سے اجازت ملی، شیری مڑی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین۔ اچانک شیری طرف کر مڑی، او بیوی سب روئے مگر تو نہ رو، تو نہ رو۔ اور بیوی اگر رونا چاہتی ہے نا اپنے مقتول کے کسی بھائی کا نام لے کے رو لے، یہ نام نہ لے، یہ نام نہ لے۔ اس بیوی نے کہا شیری قبول۔ ادھر شیری مڑی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی۔ شیری پھر کاٹ کر مڑی، او بی بی تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں یہ نام بھی نہ لے، یہ نام بھی نہ لے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیری یہ بھی قبول۔ ادھر شیری واپس جانے کے لیے مڑی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرے علی اکبر کا بابا۔ بس اللہ شیری سے نہ رہا گیا، واپس پلٹی، زمین پہ بیٹھی، ہاتھ جوڑ لیو بی بی، جب سے تو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ ارے جتنے نام لیتی ہے میرے مولا، جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہے۔ ارے تو نے اب تک اپنا تعارف نہیں کرایا، تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہو بھلا تیرا نام کیا، بتا تیرا